الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تو ہے وہ غوث ہے شہدا تیرا تو ہے وہ سورج گلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے سورج
سورج گہروں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پر ہے میرے ہمیشہ تیرا افق نور پر ہے میرے ہمیشہ تیرا ابھی تک آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدھا حضرت کا کلام ہے تھوڑا سا مشکل ہے اور شاید آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بات کس کی ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. تو چلیں سبحان اللہ کہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اسے پاک کی شان بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو آسان ہو گیا تھا سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ. اب ذرا پھر محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج گہروں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پر ہے میرے ہمیشہ تیرا افق نور پر ہے میرے ہمیشہ تیرا. سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے غوث پاک سے پہلے جو تھے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الثانی شریف رواں دواں ہے اور یہ ماہ مبارک بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس ماہ مبارک میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے کیونکہ اسی ماہ مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی مختصر سی نشست میں قرآن مجید سے آغاز کریں گے کہ قرآن نے اللہ کے ولیوں کی علامتیں کیا بتائی ہیں. قرآن نے عقل مند لوگوں کی علامتیں کیا بتائی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی جتنی وقت نے اجازت دی کچھ تھوڑی سی عظمت بھی بیان کریں گے. رب نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں
واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی بدلیوں میں، یعنی دن اور رات کے بدلنے میں، کہ کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، دن اپنا وقت پورا کرتا ہے تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے، رات اپنا وقت پورا کرتی ہے تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں میں، یعنی زمینوں آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، ان کے بنانے میں، اور دن اور رات کے بدلنے میں، فرمایا لآیات، نشانیاں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ جو بندہ بے سمجھ ہے وہ غور ہی نہیں کرتا، وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنے روزگار سے فارغ نہیں ہے، جو بندہ اپنی مالی معاملات میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے، گھر داری کا نظام الٹ پلٹ ہے، تو وہ بندہ بیچارہ کیا سوچے گا، کیا فکر کرے گا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ تو کہلاتے ہیں، لیکن رب سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ کوئی بتوں کا پجاری ہے، کوئی سورج اور چاند کا پجاری ہے، اور کوئی کسی گاہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ بھی ان چیزوں میں غور نہیں کرے گا۔ فرمایا غور وہی کرے گا جو عقل والا ہے، جو سمجھ والا ہے، اور جو عقل والا ہوگا وہ اللہ کو تو ضرور مانے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے اللہ کو نہیں مانا اس کی عقل کس کام کی؟ اس کی عقل تو کسی کام کی نہیں ہے، جو اسے ہدایت کی طرف نہیں لے کے آئی۔ تو فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا ان چاروں چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عقل والوں کی بھی کوئی علامتیں ہونی چاہیے نا، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ عقل والا ہے، یہ سمجھ والا ہے، یہ دانش مند ہے، اس کی بھی تو کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو رب نے عقل والوں کی علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، فرمایا ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب کھڑے ہو کر کیا مطلب؟ کہ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اللہ کی یاد کرتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی نماز کی حالت میں نہ بھی ہو تو تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے، قیام کی حالت میں، چلتے پھرتے اور کھڑی حالت میں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا صرف کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ بیٹھے ہوں تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز کی حالت میں ہو تو قاعدہ کرتے ہیں، 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، 3 رکعت کی نیت ہو تو 3 کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہو تو 4 کے بعد بھی اللہ کو بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر اللہ کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ان کے سونے کا وقت ہو جاتا ہے جا کر چارپائی پہ لیٹتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر ان کی زبانوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ فرمایا الذین یذکرون
اپنے جب پہلو کے بل لیٹتے ہیں، دائیں پہلو کے بل یا بائیں پہلو کے بل جب لیٹتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے۔ یہ نشانی ہے عقل والوں کی، یہ عقل والوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا نام نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے اللہ اللہ، زبان سے سبحان اللہ، زبان سے ماشاء اللہ، زبان سے تسبیح، زبان سے تحلیل، زبان سے تکبیر ادا کرتے رہتے ہیں، کبھی نماز کی حالت میں، کبھی نماز کے بعد، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے فرمایا یہ ذکر صرف ان کی زبانوں پر ہی جاری نہیں رہتا، بلکہ فرمایا ان کے دل میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا وہ اگرچہ بظاہر تمہیں خاموش نظر آئیں گے، ہاتھ میں تسبیح بھی نظر نہیں آئے گی، وہ نماز کی حالت میں بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اس وقت ذکر کی حالت میں نہ ہو، وہ بیٹھ کر بھی نماز کی حالت میں تمہیں نظر نہ آئے، لیکن فرمایا اس کے باوجود وہ کبھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا کارساز ہے، وہ کتنی شانوں کا مالک ہے، وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو ہمارے رب نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ وہ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے رب کی شانوں کے بارے میں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا چھت ڈالنا ہو، ہم ایک چھوٹا سا چھت ڈالنا ہو، ایک مرلے کا ہمارا پلاٹ ہو، اس کے اوپر ہم نے کمرہ بنانا ہو، ہم چھت کو بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے، یا دیواریں بنائیں گے یا درمیان میں ستون بنائیں گے تب چھت کھڑی ہوگی۔ لیکن ہمارا رب وہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا وہ آسمانوں پہ غور کرتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں انہیں رب کی یاد آ جاتی ہے، کبھی ستاروں کو دیکھتے ہیں انہیں رب کی یاد آ جاتی ہے، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں انہیں رب کی یاد آ جاتی ہے، اور کبھی وہ زمینوں پہ غور کرتے ہیں ہمارا رب کتنا کارساز ہے، ہمارا رب کتنا قدرتوں والا، کتنا شانوں والا ہے کہ ہم زمین اسی زمین سے ہمیں پانی بھی دے رہا ہے، اسی زمین سے ہمیں گیس بھی عطا فرما رہا ہے، اسی زمین سے ہمیں پیٹرول بھی عطا فرما رہا ہے، اسی زمین سے ہمیں ڈیزل بھی عطا فرما رہا ہے، اسی زمین سے ہمیں جواہرات بھی دیتا ہے، اسی زمین سے سونا بھی نکلتا ہے، اسی زمین سے تانبا بھی نکلتا ہے، اسی زمین سے کوئلہ بھی نکلتا ہے، اسی زمین سے رب ہمیں نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ عقل والے جو ہوئے، بات سمجھ آئیے کوئی؟ عقل والے جو ہوئے، عقل والے کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، یا زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، اور اگر زبان ہو جائے تو پھر وہ غور فکر تدبر تفکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسا خوبصورت نظام بنایا ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب غور و فکر کر لیتے ہیں نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ اعلان یہ کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، تو نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا۔ ایک بے جان پتھر کو بھی دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا اللہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی۔
عظمت سا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے دیکھا ایک دیوار پہ چھپکلی آپ کو نظر آئی. تو اللہ کے نبی تھے نا، لاڈلے نبی تھے، پیارے نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے، شان والے، جلال والے، عظمت والے، شان والے. تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، کہنے لگے اے میرے رب یہ چھپکلی تم نے کیوں بنائی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اپنے بارے میں سوچا نا کہ میں تو انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں لوگوں کا نبی ہوں، میں لوگوں کو واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، رب کا پیغام پہنچاتا ہوں. لیکن یہ چھوٹا سا ایک جو جانور کہہ لیں، پرندہ کہہ لیں، کیڑا کہہ لیں، کچھ بھی، تو یہ یا اللہ یہ تم نے کیوں بنایا؟ تو اللہ نے جو جواب دیا نا وہ جواب بڑا خوبصورت ہے. تو جو ہے آپ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آپ سوال کرنے میں لیٹ ہو گئے ہیں، آپ سوال کرنے میں لیٹ ہو گئے ہیں. آپ سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ یا اللہ موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ یہ مجھ سے پہلے سوال کر چکی ہے کہ یا اللہ موسیٰ کو کیوں بنایا ہے تم نے. مطلب کہ وہ اپنے آپ کو اہم سمجھ رہی ہے کہ میں تو ایک علامت کی ہوں، میرا تو کوئی مقصد ہے، میں تو یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، میرا تو یہ مقصد ہے. موسیٰ یا اللہ یہ کیوں بنایا؟ تو آپ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آپ نے بعد میں سوال کیا یہ مجھ سے پہلے تیرے بارے میں پوچھ چکی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کی. اب ان عقل مندوں میں سے ایک عقل مند کا نام ہے غوث سمدانی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. قطب ربانی، شہباز لامکانی، ابو محمد الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف غوث اعظم الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں. آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے مریدین بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر کو دیکھا، ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے مرید کا بیان ہے، کہتے ہیں 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی ہے. کتنا عرصہ؟ 40 سال تک عشاء کے لیے وضو کیا، اس کے بعد عبادت 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 کا قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ اور تسبیح، تحلیل، قرآن، ذکر، وظائف، بس یوں ہی کرتے 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 صبح کی اذان ہو گئی اور غوث پاک نے اسی عشاء کے وضو سے 40 سال تک صبح کی نماز ادا فرمائی. اور یہ وہی غوث پاک ہیں کہ جنہوں نے 15 سال تک ہر رات پورا قرآن مجید مکمل پڑھا ہے. یہ وہ غوث پاک ہے. اور اللہ نے آپ کو پھر مرتبہ، مقام، شان یہ عطا فرمائی تھی. فقط ایک بات آخر کی بات مکمل کرتا ہوں، جب بھی کسی بندے کو اللہ عزت دیتا ہے نا، مقام مرتبہ دیتا ہے، تو اس دور کے جو اور اسی شعبے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے لیے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. وہ اسے جلدی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو ہیں نا. ہر کوئی جا کے ان کے ہاتھ چومتا ہے، ہر کوئی جا کے انہیں قربانی دیتا ہے، ہر کوئی جا کے ان کا مرید ہوتا ہے. کٹتا ہے سمجھتے ہیں پھر ہر کوئی ادھر کیوں جا رہا ہے. اس دور کے 100 فقہا اہل علم نے انہیں یہی ہوا کہ سارے غوث پاک کے پاس جا رہے ہیں، ہماری طرف لوگوں کی توجہ ہی کام ہو گئی ہے، تو کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے جو لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹے اور ہماری طرف توجہ ہو جائے. اب 100 فقہا نے
ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہر بندہ ایک ایک سوال، انتہائی مشکل سوال ڈھونڈو، اپنے ذہن میں رکھو، عبد القادر کے پاس جائیں گے، جا کے اپنے سوال ان کے سامنے پیش کریں گے، اور سوال ایسے ہوں کہ جواب نہ آئے عبد القادر، جواب نہیں آنا چاہیے۔ اب انہوں نے محنت شروع کر دی، مطالعہ، کتابیں، شاگرد بیٹھے ہیں، کتابیں کھنگال میں ہیں کہ مشکل سوالات ڈھونڈنے ہیں۔ 100 بندے نے 100 سوال تیار کر دیے۔ آج ایک غوث پاک کے پاس کہنے لگے جی ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کرم سے اللہ کے نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں اور ولی بھی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ آپ سمجھ گئے کہ کیوں آئے ہیں، میرے جان لینا چاہتے ہیں۔ غوث پاک نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنا چہرہ جھکایا، رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس دوران آپ کے مبارک سینہ سے ایک روشنی نکلی جو ان سب کے سینوں پہ پڑی، اور جو کچھ ان کے سینے میں علم تھا سارے کا سارا ختم ہو گیا، میں ہو گیا۔ اچھا، میں ساتھ میری ایک عادت ہے کہ میں ساتھ باتوں کو نا جسٹیفائی بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے باقی لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توجہ کرے تو ان کا علم جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کا علم جو ہے وہ کام ہی نہ کرے، وہ علم سے خالی ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں آج تو سائنس سے بڑا آسان معاملہ کر دیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا وہ بٹنوں والی ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ ریموٹ کہتے ہیں، آپ کی سائنس نے یہ کرشمہ دکھا دیا کہ آپ کا ٹی وی یا آپ کا وی سی آر یا آپ کی LED سامنے دیوار پہ ہوتی ہے، آپ یہاں سے ریموٹ کا ایک بٹن دبا کر اسے آف بھی کر سکتے ہیں، آن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ انگلینڈ سے امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، امریکہ سے جناب والا فرانس بھی جا سکتے ہیں، جو چینل آپ چاہے چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر سائنس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک آنے کے ذریعے آپ کا منظر نامہ سامنے کا بدل سکتی ہے، تو اللہ کے ولی میں کتنی طاقت ہوگی۔ مختصر کرتا ہوں، آپ نے توجہ فرمائی تو ان کا سارے علم سلب ہو گیا، اب چیخیں مارنے لگ گئے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگ بالکل خالی ہو گئے۔ ویسے بات فرمایا آپ کدھر آئے ہو، بتاؤ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ پوچھیں کیا، پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور بس مہربانی فرمائیں ہمیں معافی دیں، ہمیں اپنا مرید کریں، اپنا غلام بنائیں، اس کے بعد ہم نے کیا پوچھنا ہے آپ سے۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ جو مرتبہ آپ کا ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ مرتبے یہ مقام کی شان عطا فرمائی ہے۔ بس اتنی سی دعا ہے اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔